غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل سیروا فی الارض، کہیے کہ چلو پھرو زمین میں، فانظروا پھر دیکھو، کیف کان کس طرح ہوا، عاقبۃ الذین من قبل انجام ان لوگوں کا جو اس سے پہلے ہوئے یا گزرے، کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثریت شرک کرنے والوں کی تھی۔ اگرچہ انسان کا اصل انجام مرنے کے بعد سامنے آنے والا ہے، لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ تاریخ میں بارہا ایسا ہوا کہ کچھ اقوام تباہ کر دی گئیں، ان کے تباہ ہونے کے بعد ان کی تباہی کے آثار اب بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو موجودہ دنیا کے رہنے والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ دوسروں کی تباہی سے سبق سیکھو، ان کے انجام سے عبرت پکڑو، زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے، جتنی اقوام گزریں، ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا کیوں برسا، ان کا اصل گناہ کیا تھا۔ کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت شرک میں مبتلا تھی۔ اکثریت کا گناہ شرک کرنا تھا۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ اگر آپ آثار قدیمہ کا مطالعہ کریں، پچھلی اقوام کے چھوڑے ہوئے آثار، ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں، تو جہاں ایک طرف ان کا آرٹ، فن اور کلچر مختلف شکلوں میں دکھائی دیتا ہے، وہاں اس کا ایک بڑا حصہ بت سازی پر مشتمل ہوتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں کھدائی ہوتی ہے، وہیں سے رنگا رنگ بت نکلتے ہیں۔ کسی میوزیم میں آپ چلے جائیں، کسی بھی قوم کی پہچان ان کے بتوں اور تصویروں سے ہوتی ہے۔ موجودہ زمانے کے لوگ اکثر ان کو ان کا فن یا کلچر یا آرٹ کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ قرآن اس سارے طور طریقے کو شرک کا نام دیتا ہے۔ کان اکثرہم مشرکین، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کے ساتھ انسان پھر پھلتے پھولتے نہیں، ان کی تباہی لازم ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ پس آپ اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دیجئے اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ فَأَقِمْ واحد کا صیغہ ہے، آپ قائم کیجئے، گویا آپ اپنی ذات سے ابتدا کیجئے، آپ ان کے سامنے نمونہ بن جائیے، اور پھر آپ کے فالوورز ان میں سے ہر ایک آپ کے طریقے کو دیکھے اور حق پر جم جائے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، گویا آپ اور آپ کے بعد آپ کے سب پیروکاروں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ مشرکین کی تمام لغویات کو چھوڑ کر، شرک کے تمام مظاہر کو چھوڑ کر، ان سے منہ موڑ کر دین فطرت یا دین اسلام کی طرف اپنے آپ کو جما دیجیے۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں، یعنی اس دن کے آنے کو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔
اور اس دن سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی اطاعت کا طریقہ اختیار کر لو، نیکیوں سے اپنا دامن بھر لو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، ان طریقوں سے منہ موڑ لو جنہیں اختیار کر کے دنیا کی اکثر قومیں تباہ ہوئیں۔ ان قوموں نے وقتی طور پر اپنے دور میں کچھ ترقی بھی کی، پھلے پھولے بھی، دنیا کی نعمتوں سے انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا، لیکن انجام اچھا نہ ہوا۔ تو کسی بھی کام کی خوبی اس کے انجام کی خوبی کے ساتھ ہوتی ہے، اسی لیے اچھے انجام کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ یا اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچا۔ یومئذ یصدعون، اس دن لوگ پھٹ جائیں گے۔ یصدعون کا لفظ صاد دال عین سے ہے، صدع اصل کیا تھا؟ یتصدعون، تو تا کہاں گئی؟ تا صاد بن گئی، پھر صاد کہاں گیا؟ دوسرے صاد میں مدغم ہو گیا۔ معنی ہے اس کا پھٹ جانا، الگ الگ ہو جانا۔ یومئذ یصدعون، اس دن لوگ پھٹ جائیں گے، متفرق ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، یعنی گروہوں میں بٹ جائیں گے، سب رشتہ داریاں اور تعلق ختم ہو جائیں گے۔ اور گروہوں سے مراد یہاں خاص طور پر دو بڑے گروہ ہیں، ایک مومنوں کا اور دوسرے کافروں کا، یعنی قیامت کے دن تمام انسانیت دو بڑے گروہوں میں الگ ہو جائے گی، ایک اللہ کو ماننے والوں کا اور اس کی اطاعت کرنے والوں کا، اور دوسرا اللہ کے نافرمانوں کا۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا اسی پر اس کا کفر ہے، یعنی اس کے کفر کی ذمہ داری اسی پر پڑے گی۔ اس دنیا میں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھے اور برے سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک شخص کی غلطی نہیں ہوتی، غلطی کسی اور کی ہوتی، لیکن عذاب سب پہ آ جاتا ہے۔ بعض انسانوں کو ان کے ناکردہ گناہوں کی سزا بھی دنیا میں مل جاتی، آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ جب کوئی عذاب آتا ہے، جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، یہ اجتماعی قسم کا فتنہ نازل ہوتا ہے، تو اس میں صرف وہ لوگ نہیں پستے جنہوں نے براہ راست کوئی برا کام کیا ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے کہ جس کا اثر صرف ان لوگوں پر نہیں ہوگا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا خاص طور پر، بلکہ وہ تو سب پر پھر چھا جاتا ہے۔ ہاں، قیامت کے دن ہر شخص اپنی نیت اور اپنے عمل کے مطابق اٹھے گا، اور وہاں پر جس شخص نے کفر کیا ہوگا، انکار کیا ہوگا، ان کے کفر کی ذمہ داری اور اس کی سزا اسی پر پڑے گی۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے نیک عمل کیا ہوگا، فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، تو اپنے ہی نفسوں کے لیے، اپنی ہی ذات کے لیے وہ ہموار کر رہے ہیں کیا؟ فلاح کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔ تو دو بڑے گروہوں کا ذکر عملی طور پر بھی آ گیا، ایک طرف کفر کرنے والے اور دوسری طرف ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے۔ تو ایسے ہی نیک لوگ دراصل کسی دوسرے پر احسان نہیں کرتے، بلکہ اپنے لیے خود جگہ تیار کر رہے ہیں، اپنی کامیابی کا راستہ خود ہموار کر رہے ہیں۔ یمہدون کا لفظ جو ہے یہ میم ہے دال سے ہے۔ مہدن کہتے ہیں گہوارے کو، ہموار جگہ کو، فرش، بچھونا، یعنی جو لوگ اچھے کام کریں گے وہ جنت کے اعلیٰ منازل پانے کے لیے اپنے راستے خود ہموار کریں گے۔ یمہدون کا لفظ بھی بہت دلچسپ لفظ ہے۔ اب دیکھیے کہ جب آپ کہیں پر کچھ تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ جگہ کو لیول کرتے ہیں، اس کو برابر کرتے ہیں، اس کو درست کرتے ہیں، ہموار کرتے ہیں، اس کی اونچ نیچ ختم کرتے ہیں، اس کے اندر کی جھاڑ جھنکار ختم کرتے ہیں۔ جنت اور جہنم تو زمین کے ٹکڑے ہیں، تو جن لوگوں کو جنت میں جانا ہے وہ اس کی تیاری آج کرتے ہیں عمل صالح کے ذریعے، اور ان کا اس دنیا میں عمل صالح کرنا کیسا ہے؟ جیسے ایک عمارت کی تعمیر سے پہلے جگہ کا ہموار کرنا۔
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، آخرت کی جزا سزا کیوں رکھی ہے؟ تاکہ اس دن اچھا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انعام دے اپنے فضل کے ساتھ، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے صرف نیک اعمال ہی کافی نہیں۔ اب ان دونوں آیتوں کو ملا کر آپ دیکھیے، پہلے کیا فرمایا؟ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، جو نیک کام کر رہے ہیں وہ اپنے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں، لیکن اصل کامیابی کب ہوگی؟ جب اللہ کا فضل ہوگا۔ تو کوئی بھی شخص جو نیک کام کرتا ہے وہ دراصل ایک راہ ہموار کر رہا ہوتا ہے، ایک تیاری کی کیفیت میں ہوتا ہے، لیکن جنت میں وہ اس وقت پہنچتا ہے جب اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کا اذن ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے دنیا میں آپ نیا گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ زمین خریدتے ہیں، اس کو ہموار کرتے ہیں، نقشہ بنواتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، لیکن اس میں رہنا کب نصیب ہوتا ہے یا کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جس کے لیے اللہ کا اذن ہو، ورنہ انسان کی کوششیں برابر نہیں ہو سکتی۔ انسان کی اپنی محنت خوشیاں حاصل کرنے کے لیے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، اچھا انجام دیکھنے کے لیے کافی نہیں۔ ضروری تو ہیں لیکن کافی نہیں۔ بالکل اسی طرح جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال بنیادی شرط ہیں، ضروری تو ہیں مگر کافی نہیں، اس لیے کہ جنت کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ اس سے کہیں بڑی چیز ہے جس کا ہم تصور بھی کر سکیں۔ ہم ساری زندگی میں نیک کام کریں تو ہم وہ نہیں تیار کر سکتے جسے دیکھ کے جنت حاصل کی جا سکے۔ ہم ساری زندگی میں ایک بھی اگر اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں، تو بھی ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لائق نہیں، اور ہماری پوری زندگی کی نیکیاں بھی جنت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ ہاں یہ ہے کہ وہ ہم رستہ ذرا ہموار کر لیتے ہیں یا جگہ تھوڑی تیار کر لیتے ہیں، پھر اللہ کا فضل شامل ہو تو اس میں جا سکتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہو تو زمین تیار رہے بس ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ کتنی بھی بڑے سے بڑی نیکی آپ کو کرنے کا موقع مل جائے، کوئی بھی بڑے سے بڑا کام آپ کر جائیں، کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ جنت میں جانے کے لائق ہو گئے یا اہل ہو گئے یا آپ نے کوئی بڑا تیر مار لیا۔ اسی لیے جب ایک شخص جنگ احد کے دن شہید ہوا اور دوسرے نے اس کو جنت کی مبارک دی تو آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم فرش اور کسی کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جنتی یا فلاں جہنمی، یہ فیصلے کرنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام کوشش کرنا ہے، اور وہ کوشش کرتے رہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی خود جانتا ہے کہ کون میرے فضل کا مستحق ہے، کس پر میں اپنی رحمت کروں اور کس کو ابھی بھی سزا دینا چاہیے کہ اس نے رب کو راضی نہیں کیا۔ تو اگلی ہی آیت میں عمل الصالحات کے ساتھ من فضل ہی کیا ظاہر کرتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے محض نیکیاں کافی نہیں، جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، اور وہ اپنے فضل سے ہماری ایک نیکی کو کم از کم 10 گنا اور 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ انگنت گنا تک بڑھاتا چڑھاتا ہے، یعنی ایک نیکی کا اجر کئی 100 گنا تک دیتا ہے۔ یہی دراصل اس کا فضل ہے۔ انسان کی کوشش اس وقت تک برابر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اس کا فضل نہ ہو۔ یہی چیز انسان کو اللہ کا محتاج بناتی ہے، اللہ کے آگے یہی چیز جھکاتی، اور جتنی جتنی اس سوچ میں دوری ہوتی جاتی ہے کہ ہم سبھی کچھ خود کر سکتے ہیں اور انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر خود ہی کو معبود بنا لیتا ہے۔ اگر ایک بیج بھی ڈالو گے نہیں تو نکلے گا کچھ نہیں، ایک ڈالو گے تو 700 نکل آئیں گے۔ تو یہ فرق ہے کوشش کے کرنے اور نہ کرنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے اعمال بھی؟ آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرے اعمال بھی مجھے جنت میں نہیں لے جائیں گے
الا یہ کہ اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ تو اس لیے کسی بھی نیکی پر مان کیسا، تکبر اور غرور کیسا، خود پسندی کا احساس کہاں سے، کسی بھی کوشش پر اطمینان کہاں سے، کیسے مطمئن ہو کے بیٹھ سکتے ہیں کہ سب کچھ کر لیا اور بہت کچھ کر لیا؟ نیور۔ زندگی کے آخری لمحے تک کی ہوئی کوشش بھی کافی نہیں جب تک کہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو۔ اس لیے ایسے کاموں پہ توجہ دیں کہ جس سے اس کی رحمت حاصل ہو جائے۔ اور پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا ذالک خیر، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اور پھر ما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ۔ یہ ساری نیکیاں تو دراصل اللہ کی رضا، اس کا فضل، اس کی رحمت پانے کا ایک ذریعہ ہے، جنت کی قیمت نہیں ہے۔ اور جنت میں پہنچ کر بھی کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ اپنی کسی خوبی یا کمال یا کسی محنت یا قابلیت کے نتیجے میں یہاں پہنچا ہے، نہیں۔ ہاں، اس کی کوششوں کو دیکھ کر، اس کی تیاری دیکھ کر، یمہدون کی صفت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا کرم کیا کہ ہاں اس کو شوق ہے وہاں جانے کا، اسے لے جانا چاہیے۔ اور جو بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرے، جنہیں شوق بھی نہ ہو وہاں جانے کا، توجہ ہی نہ ہو، کوئی رغبت ہی نہ ہو، تو پھر ان کے ساتھ اللہ جو چاہے معاملہ کرے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، اس کے اپنے بندے، اس کا اپنا فیصلہ۔ آپ دیکھیے کہ یمہدون کا لفظ جو ہے، اس کو ایک اور مثال سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک کسان اگر کھیتی کاٹنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ زمین تیار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، کیئر کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، بر وقت حفاظت کرتا ہے، لیکن کٹتی جبھی ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، اس کی رحمت کی آس لگاتا ہے، پھر اس کا فضل ہوتا ہے تو وہ سب پھل اترتا ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے اپنے کیے کا نتیجہ ہے یا اس کا اپنا کمال ہے، تو پھر اس کا حشر وہ بھی ہو سکتا ہے جو سورۃ الکہف میں 2 باغ والوں میں سے ایک کا ہوا تھا، کہ جس نے اپنے باغ کو اپنی ہی قدرت اور لیاقت کا نتیجہ سمجھا تھا۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں بھی نیک عمل کرنے ہیں، مسلسل محنت و جد و جہد کرنی ہے، پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھنی اور آخر دم تک ڈرتے رہنا ہے کہ کہیں ہم اس کی رحمت یا فضل سے محروم نہ ہو جائیں، اور اس کا فضل مانگتے چلے جانا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فضل دنیا میں بھی نظر آتا ہے کہ ایک دانے سے 700 دانے بنتے ہیں، اسی طرح آخرت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے بھی اللہ کا فضل یہی ہے کہ ایک عمل 700 گنا اور اس سے بھی بڑھ کر رنگ لاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بیج اچھا ہو، نیت اچھی ہو۔ یہی راستہ اور طریقہ ہے کہ جس سے انسان جنت تک پہنچے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغیر اچھی نیت کے، بغیر زمین ہموار کی، بغیر کسی کوشش کے وہ جنت میں پہنچ جائے گا، یا اچانک اسے اٹھا کے کوئی چھوڑ آئے گا، تو یہ سب پھر محض غلط فہمی ہے۔ یعنی کوئی کسان بیج ڈالے بغیر، زمین ہموار کیے بغیر، محنت کیے بغیر، پانی دیے بغیر، اگر صرف یہ امید رکھے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بس کھیت لگ ہی جائے گا، خود ہی ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ پھر کاٹنے کے دن خالی ہاتھ ہی آئے گا۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، وہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا، اس لیے وہ کافروں کو جنت میں جگہ بھی نہیں دے گا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبریاں دینے والی، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور تاکہ چکھائے تم کو اپنی رحمت میں سے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ ہواؤں کے فائدے بتائے جا رہے ہیں، اور ہواؤں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ کیا کرتی ہیں ہوائیں؟ بارش کی خوشخبری لاتی ہیں۔ وہ خوشخبریاں کس کس شکل میں آتی ہیں؟ کیونکہ مبشرات آئی ہیں نا،
صرف مبشرہ نہیں ہے، مبشرات، کئی خوشخبریاں آتی ہیں ہواؤں کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے اللہ کی رحمت کی امید لگتی ہے بارش کی شکل میں۔ پھر ہوائیں کشتیاں چلانے کا سبب بنتی، ہوا نہ ہو تو کشتیاں نہ چلیں، اور تاکہ تم کشتیوں کے چلنے کی وجہ سے اس کا فضل تلاش کرو، یعنی وسائل رزق بنائے، اور نتیجتاً تم شکر ادا کرو۔ اور دیکھا جائے تو ریاح کے مقابلے میں ریح عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ ریاح میں خوشخبریاں ہیں اور ریح میں عذاب ہے، ایک ہی ہوا ہے، لیکن کبھی انسان کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے اور کبھی سزا کا باعث بنتی ہے۔ جب ایک حد کے اندر ہوا رہتی ہے، ایک خاص سمت سے آتی ہے تو بادل لاتی ہے، بارش برساتی ہے، تیز ہو جاتی ہے تو طوفان لاتی ہے، ناموافق حالات میں، ناسازگار حالات میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ یعنی بارش کا آنا بھی رحمت، اور آنے سے پہلے اس کا اعلان ہوا کے چلنے کی صورت بھی باعث سرور، باعث خوشی۔ نہ صرف یہ کہ انسان خوش ہوتے ہیں ہوا کے چلنے پر، بلکہ فصلیں بھی لہلہا اٹھتی۔ چلتی ہوا میں کبھی درختوں کو ہلتا دیکھا ہے آپ نے؟ پتوں کا حرکت کرنا، کبھی غور تو کریں، کبھی ہوا چل رہی ہو تو پتوں کی حرکت کو غور سے دیکھیں، کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، کس طرح کی اچھل کود کرتے ہیں۔ یہ لگتا ہے جیسے واقعی چہچہا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ان کو کوئی گدگدیاں کر رہا۔ پھر ان کے اندر سے خوبصورت آوازیں بھی آتی ہیں ان کے باہم ٹکرانے کی وجہ سے۔ تو یہ مبشرات نہ صرف یہ کہ انسانوں کے لیے، بلکہ درختوں کے لیے، پرندوں کے لیے اور مخلوق کے لیے بھی ہیں۔ اور پھر اسی ہوا سے کشتیاں چلتی، بادبانی کشتیاں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ انسان نے اگرچہ مشینی کشتیاں بنائی ہیں، لیکن ان کے چلنے کے لیے بھی سازگار ہوا چاہیے۔ اگر مخالف ہوائیں ان کو ملے تو وہ کشتیاں بھی بے قابو ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر چیز کو ایک حد کے اندر رکھا ہے اور انسان کے لیے ساری فضا موافق بنائی ہے۔ اگر یہ سب کچھ موافق نہ ہو تو کوئی بھی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہونے کی بجائے الٹا باعث مصیبت بن جائے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اوپر بھی فضل کی بات ہے، نیچے بھی فضل کی بات ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کا فضل کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ کوشش سے، محنت سے، ایک ملک سے دوسرے ملک، سمندروں کے سینے سے گزرنا، بڑی بڑی کشتیوں میں سامان لاد کر بھیجنا، منگوانا، خود ساتھ جانا، ان کو چلانا، یہ سب کچھ آسان کام ہے؟ جتنے تجارتی جہاز چلتے ہیں ان پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے گھر والوں سے پوچھئے جن کے شوہر کئی کئی ماہ ان جہازوں پر سفر کرتے رہتے ہیں اور بیوی بچے گھر میں اکیلے رہتے ہیں، یہ ساری مشقتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تو اگر دنیا کا رزق تلاش کرنے کے لیے وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ کے لیے محنت اور کوشش اور جد و جہد چاہیے، تو آخرت میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے کوئی قربانی نہیں کرنی ہوگی، کوئی محنت اور کوئی کوشش ضروری نہیں، وہ مفت میں ہی ہاتھ آ جائے۔ مگر ہمارے رویے کیا ہیں؟ دنیا کی خاطر، دنیا کا فضل، دنیا کا رزق، دنیا کی نعمتیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے اگر شوہر گھر سے چلے جائیں یا بیوی چند گھنٹوں کے لیے نکل جائے تو سب خوش ہیں۔ ہاں، جنت کمانے کے لیے اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی نظروں سے اوجھل ہو تو سب ناراض ہیں، کیونکہ جنت تو ہم مفت میں چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشش ضروری نہیں سمجھتے، قربانی نہیں دینا چاہتے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور پھر دنیا کے رزق میں بھی حلال ذریعے اور حلال طریقے اختیار کر کے انسان دنیا کے علاوہ ساتھ ساتھ آخرت بھی کماتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب دیکھیے کہ تجارت کی وجہ سے دنیا میں کتنا سفر ہوتا ہے، کتنے لوگ بزنس ٹرپس لگاتے ہیں، کتنا کچھ اس پہ مال خرچ کرتے ہیں، کیسی کیسی قربانیاں کرتے ہیں۔
لیکن یہ ساری نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ تو تھی کچھ ظاہری نعمتیں جو انسانوں کو نظر آتی ہیں، لیکن کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں جو باطنی ہیں، نظر ہی نہیں آتی، جن کا کوئی شمار ہی نہیں، ان کی طرف تو توجہ بھی کبھی نہیں گئی۔ اس لیے ہر دم، ہر لمحہ، ہر حال میں بندے کا کام کیا ہے کہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے، شکر ادا کرتا رہے، ان نعمتوں پر بھی جو اسے نظر آتی ہیں اور ان پر بھی جو اس کو نظر نہیں آتی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ یعنی ایک تو وہ نشانیاں ہیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، جو ہر انسان دیکھتا ہے، جو بھی عقل سمجھ رکھتا ہے، جن میں سے کچھ کا ذکر پچھلی آیات میں گزرا ہے، اور ایک دوسری قسم کی نشانیاں جو انبیاء علیہم السلام لاتے ہیں، معجزات کی شکل میں، کلام الہی کی شکل میں، اپنی پاکیزہ سیرت اور شخصیت کی شکل میں۔ تو فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، وہ طرح طرح کی نشانیاں لائے، روشن دلائل لائے، لیکن قوم نے نہیں مانا۔ تو ہم نے پھر کیا کیا؟ ان کے انکار کا ان کو مزہ چکھایا۔ فانتقمنا، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ کن سے؟ من الذین اجرموا، ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا تھا۔ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور ہم پہ حق تھا کہ مومنوں کی مدد ہم کریں۔ تو گویا اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار اور مشرکین اگر جھٹلا رہے ہیں تو فکر نہ کریں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ نئی بات نہیں، ہر نبی کے ساتھ یہی ہوتا رہا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص حق کا راستہ اختیار کرے گا تو اسے سخت دشواریوں کا سامنا ہوگا، جس طرح پچھلے انبیاء کو ہوا، ان کی قوموں کو ہوا، ایمان والوں کو ہوا، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو پیش آیا۔ لیکن یاد رہے کہ جس طرح اللہ نے پچھلی قوموں کے اہل ایمان کو نجات دی، اللہ آپ کی اور آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کی مدد بھی ضرور کرے گا۔ اگر اس میں دیر ہو رہی ہے تو مایوس اور بددل نہ ہوں، اور آئندہ کے لیے بھی اس کتاب کے پڑھنے والے اس پر یقین رکھیں، اپنے عمل میں تبدیلی کریں، اللہ کی مدد آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ الذی یرسل الریاح، پھر دوبارہ ہواؤں کا ذکر۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ فتثیر سحابا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل۔ ہوائیں آتی ہیں، سمندروں سے پانی کو اٹھاتی ہیں، بادلوں کی شکل میں اوپر لے جاتی ہیں۔ تثیر اثارا، اثارا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اٹھانا۔ جب ہوائیں پانی اٹھا لیتی ہیں اور اٹھا کے اوپر چلی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، تو وہ پھیلا دیتا ہے اس کو، کس کو؟ سحاب کو۔ کہاں؟ فی السماء، آسمان میں۔ کیسے؟ کیف یشاء، جیسے چاہے۔ یعنی بادلوں کا آسمان میں پھیلنا میری اور آپ کی مرضی اور منصوبہ بندی سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ان کے ڈیزائن بناتا ہے، جس طرح کی ٹکڑیوں میں، جس طرح کے رنگوں میں، جس طرح کی شکلوں میں چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، جس علاقے میں، جس شکل میں، جس رنگ میں، جس طریقے پر وہ چاہتا ہے۔ کیف یشاء، اور پھر بادل جہاں بھی ہوتے ہیں ہوائیں ان کو لیے لیے پھرتی ہیں۔ کہاں کو جاتی ہیں؟ کیوں جاتی ہیں؟ کون فیصلہ کرتا ہے؟ کبھی آسمان پہ چلتے بادلوں کو دیکھا آپ نے؟ ان کی اپنی تو کوئی آنکھیں نہیں، انہیں اپنی منزل کا کیسے پتا ہے؟ انہیں کس نے بتایا کہ تم نے کہاں جانا ہے، کتنا اونچا اٹھنا ہے، کس رنگ کا بننا ہے؟ ان کی کلرنگ، ان کے شیڈز، ان کے سائزز کون متعین کرتا ہے؟
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.